तकरीब, गुरेज, मदह और दुआ। और ये सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल तफसील पढ़ाया था आपको, जो जानना चाहिए उतना मैंने कोशिश की कि आप लोग सारी चीज़ें जानें। चलिए, जीनत अगर आपके कोई ग्रुप हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो उसमें आप भेज सकते हैं, सबको इजाज़त है, आपके कोई भी दोस्त अहबाब हो तो ज्वाइन कर सकता है। हमने उसके अज्जाए तरकीबी, कसीदे की अज्जाए तरकीबी पढ़ लिए, कौन सा जुज़ किस कदर अहम है, उसमें क्या कुछ बयान किया जाता है, उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसकी खुसूसियात क्या हैं, कसीदे की फ़नी खुसूसियात क्या हैं, इसमें क्या कुछ बयान होती है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। हर चीज़ की खुसूसियत होती है, मैंने कल भी समझाया था कि मुशायरा से मिसाल दिया था आपको और दीगर चीज़ों से मिसाल देकर समझाने की कोशिश की थी। हर चीज़ की अपनी खुसूसियत है, उस खुसूसियत के साथ उसका जिक्र करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, है ना। तो अब कह रहे हैं कि कसीदे की फ़नी खुसूसियात क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी खुसूसियात को आगे बढ़ाती हैं। ओके, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी खुसूसियात को आगे बढ़ाती हैं, या दीगर असनाफ़ सुखन से, जो नज़्म के जो असनाफ़ हैं उनमें और कसीदे के असनाफ़ में, वो कौन सी चीज़ें जो एक दूसरे से मुमताज़ होती हैं। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। बहुत जल्दी नहीं पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जहाँ लगता है वहाँ बहुत जल्दी करते हैं, हर जगह जो बहुत जल्दी नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं कि अरबी शायरी से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कसीदे का जो आगाज़ हुआ था कहाँ से हुआ था। कसीदे का आगाज़ कहाँ से हुआ था? अरबी शायरी से इस कसीदे का आगाज़ हुआ था। ये बात मैंने आपको पहले दिन बताया था और आज भी बता रहा हूँ। अरबी शायरी में शायरी से मुराद कसीदा ही लिया जाता है। अब ये देख लीजिए, हमारे यहाँ शायरी से मुराद गज़ल लिया जाता है। अगर ये दावा और दलील के साथ सवाल आ जाए कि कसीदे का आगाज़, हमारे यहाँ अगर ये सवाल आ जाए या किसी ग्रुप में पूछ लिया जाए, किसी क्लास में पूछ लिया जाए कि कसीदे का आगाज़ तो हुआ है अरब में, एक सवाल दावा के तौर पर, दलील के तौर पर, चूँकि उर्दू में और बर्रे सग़ीर में अगर उर्दू शायरी में किसी सिन्फ़ को सबसे ज़्यादा उरूज हासिल हुआ है और ज़्यादा मकबूल कोई चीज़ रही है, कोई सिन्फ़ ज़्यादा मकबूल है तो वह है गज़ल। लेकिन अरबी में शायरी से अगर किसी चीज़ को मुराद दिया जाता है तो वह है कसीदा। ये मालूम होना चाहिए, फ़र्क़ मरातिब हैं, ये दोनों के दरमियान इम्तियाज़ी चीज़ है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि कसीदे के किस जुज़ से गज़ल की पैदावार हुई है। गज़ल के पैदाइश जो कसीदे के किस जुज़ से हुई है, तो बाद मुहक्किकीन का क्या कहना है कि कसीदे के तशबीब से, जिसमें महबूब की तारीफ़ की जाती है और तमहीद बांधे जाते हैं, जो माहौल बनाया जाता है, नशेब व फराज के जो उतार चढ़ाव के जो फ़नी खुसूसियात हैं, उससे जाके गज़ल की पैदावार हुई है। तो ये दो चीज़ें। अब एक सवाल ये मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू में सबसे मशहूर सिन्फ़ सुखन कौन सी है, नस्र में नहीं नज़्म में, तो तुरंत आप कहेंगे कि गज़ल है। ये बात सही है नहीं सही है? ये इम्तिहान में भी आ चुका है। लेकिन अरबी शायरी में पूछ लिया जाए कि शायरी के कौन से सिन्फ़ सुखन ज़्यादा मशहूर है, या अरबी में शायरी से किस सिन्फ़ को मुराद लिया जाता है, तो कसीदा है। इसको खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसकी वजह यह थी कि शायरी एक अरसे तक कसीदे की हैयत में होती रही है। यानी इसकी वजह यह है कि जो वहाँ जो शायरी होती थी वो कसीदे की हैयत में होती थी। इब्न खल्दून के नज़दीक कसीदा एक फ़स्ल कलाम है जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में होता है और मुसावी वज़न में होता है। फ़स्ल कलाम है। फ़स्ल जानते किसको कहते हैं? वस्ल और फ़स्ल। वस्ल कहते हैं मिलने को और फ़स्ल कहते हैं जुदा होने को। फसला काटना, फ़स्ल कलाम को जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में होता है, फ़स्ल कलाम से मुराद यहाँ होता ये चीज़ है कि जो कई चीज़ों से मिलकर, या वह बात जो कई हिस्सों में हो। अब यहाँ देखिए, ये शायद आपको मालूम नहीं हो तो सीख लीजिए, फ़स्ल कलाम और वस्ल कलाम। अगर आपने कुरान पढ़ा होगा, अरबी के कवायद पढ़े होंगे, तो उसमें वस्ल कलाम, वस्ल कुल और फ़स्ल कुल का जिक्र आता है। आप में से किसी ने क़िरात पढ़ी है? किसी ने भी कमेंट कीजिए। किसी ने भी क़िरात पढ़ी है? वस्ल कुल और फ़स्ल कुल, जब क़िरात पढ़ाते हैं तो सिखाते हैं उसमें, तो वही वस्ल कलाम और फ़स्ल कलाम। वस्ल कलाम नज़्म की सूरत होती है,
क्या होता है, मतलब एक बात जो चलती है ना तो पूरी मुसलसल चलती है, और हर मिसरे में एक मिसरा दूसरे मिसरे से रब्त के साथ कायम होता है। फसले कलाम का मामला क्या है, गज़ल की मिसाल है, यानी एक मुकम्मल बात एक शेर में कह दी जाती है, दूसरी बात दूसरे शेर में कही जाती है। ऐसा है या नहीं है, ऐसा ही है। तो कसीदे के बारे में कह रहे हैं, कसीदा एक फसले कलाम है जो मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। जो तशबीब के अशार दूसरे होते हैं, मदह के दूसरे होते हैं, और जो है कि मदह के दूसरे होते हैं, मुद्दा के दूसरे होते हैं गुरेज के दूसरे अशार होते हैं, तब जाकर मुकम्मल एक कसीदा तैयार होता है। ये आपको जानना ज़रूरी है। और मुसावी वज़न में होता है, ये भी ऐसा नहीं है कि कलाम अलग अलग है, मुख्तलिफ हिस्सों में है तो वज़न अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। करे मुसावी यानी बराबर में होता है। जबकि इनमें रशीक रज्ज़ को भी कसीदा ही तस्वुर करते हैं। रज्ज़ अब बताइए, रज्ज़ का जो जुज़ है वो किस में आता है? रज्ज़ जो जिक्र है, जो जुज़ है, वो किस में आता है, किस सिन्फ में? मरसिया में। सब लोग कमेंट कीजिए, मरसिया में आता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इब्न रशीद का कहना है कि ये कसीदे में है। ये सब अक़वाल बन सकते हैं। कसीदा की हैयत गज़ल की हैयत से मुमासलत रखती है। गज़ल की तरह कसीदा में भी मतला होता है, मतला शुरू के अशार, और उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। बकिया अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, आगे आ जाइए। मुरद्दफ़ और गैर मुरद्दफ़ जानते हैं आप लोग? मुरद्दफ़, रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुरद्दफ़, मुरत्तब, मुसग्गर, मुकब्बर, मुशर्रफ, मुज़फ़्फ़र, इसी वज़न पर है, मुफ़अल के वज़न पर, जिसमें रदीफ़। जी, कसीदा मुरद्दफ़ भी हो सकता है और गैर मुरद्दफ़ भी, मगर काफ़िया का होना शर्त है। अब ये आपको याद कर लेना है। रदीफ़ और काफ़िया अशार के बेहतरीन अनासिर हैं, अशार के लिए बेहतरीन अनासिर हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि कसीदे का मामला ये है कि रदीफ़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन काफ़िए का होना ज़रूरी है। लेकिन काफ़िए का होना ज़रूरी है। गज़ल का हर एक शेर एक इकाई होता है। अच्छा, ये बताइए कि चलिए मिसाल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं, पहले समझते चलें। ये बताइए कि ये जो अब सवाल रखिए, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें बताइए, ये अशार में ये जो शेर है, सिर्फ इस शेर में बताइए, इसमें रदीफ़ कौन सा लफ्ज़ है और काफ़िया कौन सा लफ्ज़ है? चलिए बताइए, वजाहत होती चले। सिर्फ आदा असर बशोला व दूध दोज़ख, वक्फ़ अहबाब गुल व सुम्बुल फिरदौस बरी। बताइए, इसमें रदीफ़ कौन सा लफ्ज़ है और काफ़िया कौन सा लफ्ज़ है? बताइए जल्दी से, बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश कीजिए। ये गैर मुरद्दफ़, ठीक है, तो कुछ तो है इसमें, या तो रदीफ़ होगा या काफ़िया होगा। आखिरी हर्फ रदीफ़ है, तो आखिरी हर्फ रदीफ़ मतलब कौन सा? दोज़ख। बताइए, दोज़ख या दूध। इसी तरह जो आखिर का मिसरा है इसमें फिरदौस बरी, कौन है? रदीफ़ से पहले का लफ्ज़ काफ़िया है। हर्फ तो अलग अलग दिख रहा है। आप सवाल नहीं समझ रहे हो। जैसे एक है, यह दोज़ख है, एक दूध है, एक यहाँ बरी है, एक फिरदौस है। तो अखीर वाले को आप क्या कह रहे हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, समझो चीज़ों को। ये जो लफ्ज़ हैं, ये दोनों को क्या कहेंगे आप? दोज़ख और बरी को। रदीफ़ दिख नहीं रहा, काफ़िया पर ख़त्म है कसीदा। वही मैं पूछ रहा हूँ ताकि पता चल जाए ना। तो दोज़ख और बरी क्या है? काफ़िया है। कुफ़ु, कुफ़ जानते हैं इसको कहते हैं अरबी में? इसको कहते हैं ये भेजा को, जिसमें मेरी चोट लगी है आज। और रदीफ़ कहते हैं पीछे सवार हो जाने को। अरदफ़ा सवार कर देना, घोड़े के पीछे सवार हो जाना, तो पीछे रहता है। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। आइए, तो ये बताइए कि नहीं, ये तो हम पढ़ रहे थे ना, यही कि कसीदा में कहाँ गया, मैं आपको समझा रहा था ना।
यही समझा रहा था। अब हमको ये सवाल का जवाब बताइए कि कसीदे में रदीफ शर्त है या काफिया शर्त है? जल्दी बताइए, मैं बता चुका हूँ अभी आपको, कमेंट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। काफिया का होना शर्त है, काफिया का होना शर्त है। चलिए, गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है और उसके आशार में माना के एतबार से बाहम तसलसल नहीं होता, जबकि कसीदा में तसलसल होता है। गज़ल के बारे में क्या कहा? गज़ल का हम ऊपर ही बताए थे। गज़ल का मामला क्या है कि एक मिसरे में एक मुकम्मल बात हो जाती है, दूसरे मिसरे में दूसरी मुकम्मल बात होती है। कसीदा मामला ऐसा नहीं है। कसीदा में क्या कहा? अलग अलग, अलग अलग नहीं बल्कि एक तसलसल। गज़ल में अलग अलग और कसीदे में कह रहे हैं तसलसल होता है, क्योंकि उसका जो बुनाव है ना, अनासिर जो है वो इसी हिसाब से, अगर कोई सी एक जुज़ को छोड़ेंगे तो पूरा कसीदा कमज़ोर पड़ जाएगा। इस पर मुकम्मल और तफसीली बहस कल हुई है और वो क्लास में आम करके भेज भी दिया हूँ सबको। ऐसा नहीं है कि जो है कि सिर्फ आपने नहीं देखा है या सिर्फ पेड वाले देखे हैं, बल्कि सबको मैंने दे दिया है। आ गया जी। और मानवी तौर पर उसका हर शेर मसनवी की तरह दूसरे शेर से मुनसलिक होता है। लफ्ज़ भी सीखिए, मुनसलिक यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कसीदा खारजी हैयत के एतबार से गज़ल की तरह और मानवी एतबार से मसनवी की तरह मुशाबे होता है। अब मिसाल के तौर पर फुरकान बाबू सुनते रहिए, अगर इस चीज़ को बदल दें कि कसीदा खारजी एतबार से मसनवी की तरह और मानवी एतबार से गज़ल की तरह, चूँकि इसको उल्टा मैं बता रहा हूँ तो जहन हाजिर होना चाहिए, नहीं, खारजी एतबार से गज़ल की तरह और मानवी एतबार से मसनवी की तरह होता है, ये आपको याद रखना है। हालांकि गज़ल में अशार की तादाद उमूमन कम होती है, बात सही है, जबकि कसीदा के अशार की तादाद ज़्यादा होती है। गज़ल में एक ही मतला होता है, जबकि कसीदे में एक से ज़्यादा मतला का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सब याद कीजिए, जो बुनियादी जुजियात बता रहा हूँ, यही सब सवाल बनते हैं तो मुश्किल होते हैं। वो मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। वो सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, कसीदे का ज़्यादा तरकीबी बताइए, तो आप फ़ौरन बता देंगे, 4 हैं, तरतीबी बता देंगे। लेकिन ये जो बुनियादी और जुजियात है ना, इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, आगे आ जाइए। जबकि कसीदा में एक से ज़्यादा मतला का भी इस्तेमाल होता है, जो कसीदा के दरमियान कहीं भी आ सकता है। अब देखिए, मतला हम ये जानते हैं कि शुरू के अशार को मतला कहते हैं। एक सवाल मैं दावा और दलील बनाकर पूछता हूँ आपसे, बताइएगा कौन सही है कौन गलत है। दावा ये है कि कसीदे में एक से ज़्यादा मतला होता है या मतलाए होते हैं, ठीक है। दलील में ये कहा जा रहा है कि कसीदे के जो दूसरा मतला होता है वो कहीं भी हो सकता है, शुरू में होना ज़रूरी नहीं है, बीच में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, या इब्तदाई अशार में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, बस ये समझिए। तो अब बताइए कि दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, जल्दी बताइए। यानी दरमियान में भी आ सकता है। गज़ल का मामला क्या है कि सिर्फ शुरू में होगा, ठीक है। चलिए, अज़ाय तरकीबी के एतबार से मतला पेश कर सकता है, जिसे तजदीद मतला कहते हैं। यानी जब दूसरा मतला आएगा तो उसको तजदीद मतला कहेंगे। बाद कसायद में जब साकी नामा होता है तो उसके लिए मतला का एहतमाम किया जाता है। साकी नामा होता है तो मतला का एहतमाम किया जाता है। साकी और नामा, साकी शराब, ये उर्दू के अल्फाज जिससे इस्तियारा लिया जाता है। सर गज़ल मतला सानी भी तो होता है। अच्छा देखिए, ये सवाल कहाँ आया है? बिहार बोर्ड में आया हुआ है, मतला सानी या हुस्न मतला। ये सवाल बिहार बोर्ड में आया हुआ है, इसे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। दो मतला वाले कसीदे जुल मतलाएन, जू जो है ना, दो के माना में इस्तेमाल होता है, अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ जू, जवी, ये आपको दो उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसको लिख लीजिए, कभी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जू मतलाएन, जू रजुलैन, जू किफलैन, ठीक है, ये होता है। दो वाले, दो मतलब वाला, जू मतलब वाला, और मतलाएन, मतलाइन नहीं पढ़िएगा वरना जमा हो जाएगा। जू मतलाएन, दो मतला वाले, और दो से ज़्यादा मतला वाले कसीदे को जुल मताले, मतला जमा मताले। ये उर्दू में सिखा रहा हूँ आपको, इम्तिहान में भी आ सकता है और यही पूछ भी सकता है। दो कसीदा को जुल मतलाएन या जुल मताले या जुल मतलू या जुल मतला क्या कहते हैं बताइए। तो अरबी कवायद सब जब वाकिफ़ नहीं होंगे तो नहीं बता पाएंगे, अब घबरा जाएंगे क्या कहें क्या सही है। मतलाइन ये तस्निया है और जू वाला,
ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. یہ فرق قصیدہ کو غزل سے الگ کر دیتا ہے. اسی طرح قصیدہ مثنوی سے معنوی مشابہت رکھنے کے باوجود واضح فرق رکھتا ہے. مثنوی اور قصیدہ گو کو بیانیہ صنف شاعری میں شمار ہوتے ہیں. مثنوی اور قصیدہ بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بات کو ہم طول دیتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے. ایسا نہیں کہ آیا خطاب کرنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ لوگوں ایسا کرو ایسا نہیں چلے گا. دھیرے دھیرے، اس لیے کہا تشبیب، پھر کہا گریز کا مطلب بھی ہوتا ہے بات سے بات نکلنا. پھر کیا کہا تشبیب کے بعد گریز، پھر مداح تعریف کیجیے، پھر اپنی مدعا کی بات کیجیے اور آخر میں دعا دے دیجیے. ایسے تو ہوتا ہے پروگرام میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کرتے ہیں. ہاں یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ بات رکھی جاتی ہے. تو مہمان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئیے، یہ خالص طلباء کا پروگرام ہے. یہ بات ہو گئی شروع کی. تشبیب ہو گیا. پھر گریز، اب بات سے بات کیا بڑھاتے ہیں کہ سر اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بھی شہرت ملے گی، آپ کو بھی یاد رکھا جائے گا. یہ جو بچے آگے بڑھیں گے، یہ نسل آگے بڑھے گی تو آپ کو یاد رکھے گی کہ ہاں ہمارے زمانے میں ایک بڑے پروفیسر نے خطاب کیا تھا، اور جس زمانے میں لوگ جہاز سے جاتے تھے خطاب کرنے، وہ خالص بچوں کے لیے خطاب کیا تھا. اور آپ کہیں گے کہ ہاں ہم اس میں شریک ہوئے تھے. یہ بات بڑھ گئی، انٹرسٹنگ آ رہی ہے نا. پھر کیا کہیں گے، مدح کریں گے. سر آپ کا خطاب تو جاندار تھا. تعریف اس طرح کرتے ہیں نا کہ سر آپ نے اپنے معلوماتی خطاب سے ہمیں نوازا، ہم آپ سے مستفید ہوئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پھر آپ سے سنیں گے. یہ کیا ہوا، یہ مدح. ہاں مدح ہو گئی، تعریف کر لیا آپ. پھر اخیر میں دعا کہیں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے شکریہ. ترتیب یہی رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ترتیب یہی رہتی ہے نا پروگرام کا. تو یہی طریقہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو، عملی طور پر بھی سکھا رہا ہوں، پروگرام کو دکھا بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، تاکہ آپ چیزوں کو سیکھ لیں کہ یہی طریقہ کار ہے. اور یہ سمجھ گئے چاہیں گے تو کوئی بھی پروگرام میں آپ کو کوئی کھڑا کر دے گا بولنے کے لیے، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کو کہاں کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے. غلطی بھی ہوگی نا، تب بھی ترتیب میں غلطی نہیں ہوگی. لفظ کے انتخاب میں غلطی سب سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ سے اور ہم سے غلطی ہوتی ہے، بڑے بڑے پروفیسر سے غلطی ہوتی ہے. اگر غلطی نہ ہو تو انسان سیکھے گا کیسے؟ تو یہ ترتیب ہے، ترتیب یاد ہونا چاہیے. آگے آ جائیے. ترتیب میں غلطی ہوگی تو بولیں گے اس کو جانکاری نہیں ہے. لفظ کے چناؤ میں آگے پیچھے ہوگا تو ہو سکتا ہے کہا لیں گے کہ ہاں ابھی اس کو مطلب مطالعے کی کمی ہے یا بچہ گھبرا گیا. لیکن ترتیب میں گڑبڑا جائے گا، بولیں گے بالکل جانکاری نہیں ہے، بالکل نیا اٹھ کے آیا ہے. آگے آ جائیے. مثنوی سے کہا کہ مثنوی معنوی اعتبار سے مثنوی سے مشابہ ہوتا ہے، چونکہ مثنوی بھی 2-4 اشعار کے نہیں ہوتے ہیں. مثنوی بھی 24 ہزار اشعار کے مثنوی ہیں، خاور نامہ ہیں. آگے آئیے. اسی طرح قصیدہ مثنوی سے معنوی اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے. سوال اگر بن جائے گا قصیدہ مثنوی میں کس حساب سے مشابہت رکھتا ہے، تو معنوی حساب سے مشابہت رکھتا ہے قصیدہ. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ فرق یہ فرق ایک سیکنڈ چلیے. لیکن مثنوی کا بیان سیدھا کہاں گیا، اس طرح مشابہت. ٹھیک ہے. مثنوی اور قصیدہ کو کی بیانیہ صنف شاعری میں شمار ہوتے ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر یہ سوال آ سکتا ہے کبھی بھی، خمریہ شاعری، بیانیہ شاعری، یا حجویہ شاعری، یا اسی طرح اس کو خطابیہ شاعری. تو یہاں ایک آپ کا ذہن بٹھا دیجیے، بیانیہ شاعری ہے یہ. لیکن مثنوی کا بیان سیدھا سادہ، جبکہ قصیدہ کا اعلیٰ اور عرفہ. قصیدہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ آپ کو الفاظ پہ، لفظ کے اتار چڑھاؤ پر پکڑ ہونی چاہیے، اور قصیدہ کہنے کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا ضروری ہے. چونکہ قصیدے میں تعریف ہوتی ہے، اور تعریف ہلکے میں کسی کریں گے تو سمجھ جائے گا کہ تم کام کے لائق نہیں ہو. قصیدے میں بیان کی شدت دیکھیے، لفظوں کی شوکت، عقیدت اور حجو کی تیزی ہوتی ہے. عقیدت مطلب لگاؤ، یا جس طرح اچھا کسی سے جب لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، لگاؤ مذکر ہے کہ مؤنث بتاؤ. جیسے کسی سے جب لگاؤ ہو جاتا ہے، لگاؤ ہو جاتی ہے نہیں، جب کسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے تو باتیں جتنی اچھی لگتی ہیں اسی قدر چبھتی بھی ہیں، اسی قدر باتیں چبھتی بھی ہیں. اگر آپ سے بہت کوئی قریب ہے تو اس کی باتیں جتنی اچھی لگتی ہیں تو اس کی باتیں اتنی خراب بھی لگ جاتی ہیں. بسا اوقات پر تھوڑی سی بے توجہی ہوئی یا کبھی کبھی بدگمانی بھی آ جاتی ہے. تو اسی طرح کا دونوں باتیں انہوں نے کہا دیا کہ عقیدت بھی تیز ہوتی ہے شوکت الفاظ کے ساتھ،
تو حج مطلب وہی بدگمانی، برائی. جبکہ مثنوی میں واقعات نگاری ہوتی ہے، قصہ ہوتا ہے. قصیدہ کسی شخصیت کی مدح و ذم، دونوں لفظ ہے، مدح و ذم دونوں ہوتا ہے، پر مشتمل ہوتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی اور قصیدے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. قصیدہ کم از کم 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ زیادہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض ناقدین فن نے اس کی کم سے کم تعداد 7 بتائی ہے، بعض نے 15، کسی نے اس کی تعداد 21 اور 25 بھی طے کیے ہیں. یعنی مختلف اقوال اس کے بارے میں. یہ بنیادی معلومات تھی تو آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اب یہاں دیکھیے قصیدے کی جو زبان ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ اچھے سنیے اور کچھ الفاظ سیکھیے یہاں سے. قصیدے میں اس کی زبان سے بے حد اہم کردار ادا ہوتی ہے. حالانکہ یہ چاہتا تو نہیں پڑھاتا، یہ چاہتا تو چونکہ آپ کا کام کل 3 دن سے سمجھا رہا ہوں، سب چیز سمجھا چکا ہوں، لیکن ایک بار تو پھر سے پڑھ لیجیے. اس لیے ضروری ہے کہ قصیدے میں برتے گئے الفاظ پرشکو، متین، عربی زبان کا لفظ ہے مضبوط کے معنی، متین مضبوط، سنجیدہ، فصیح و بلیغ اور باوقار ہوں، سبک اور سوقیانہ نہ ہوں. سوقیانہ کہتے ہیں نا، جو فیس بکی اشعار کو سوقیانہ کہتے ہیں، اسی کو بازارو، جو چاہے بول دیے، اس کو کہتے ہیں سوقیانہ. سبک، رقیق الفاظ، جو کل آپ کو بتایا تھا میں نے. یعنی کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی شایانہ شان جو بات ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، پست الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ اس کے لیے. ہاں انہوں نے بیان کیا بس، نہیں بھائی. اور کوئی جنہوں نے بیان کیا ایمانداری کے ساتھ پڑھایا تھا آپ کو، کریے ہاں انہوں نے پڑھایا ہے، انہوں نے سکھایا ہے. رقیق الفاظ نہیں، بس یوں چلتے ہوئے، تو ایک خفت محسوس ہوتی ہے طبیعت کے اندر. یا مبتذل بھی کہتے ہیں بازارو الفاظ کو. متبذل بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، متبذل بھی پڑھتے ہیں. متبذل ہی پڑھ لیجیے، بلکہ تبذل سے متبذل پڑھ لیجیے. متبذل الفاظ، یہ متبذل بھی اصل میں لڑائی ہوئی ہے. لڑائی کیا، شاید ریشما تھی کلاس میں، سمجھ میں آیا ہوگا تو، چونکہ اسی یونیورسٹی سے ہوں، بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں چونکہ بہت ساری چیزیں مشاہدت بھی دے سکتی ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوا ہے، اس میں نہیں، یہ نہیں تھی، ایک خصوصی پروگرام ہوا تھا بعد میں، جو مہمان آئے تھے. ابھی جو لیکچر ہوا تھا اس دن، اس میں کیا ہوا تھا، لفظ متعدد ہے یا متعدد ہے، اسی طرح مفتعل ہے یا مفتعل ہے، اس پر بحث چلی تھی. تو اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں متعدد اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں متعدد. ٹھیک ہے. تو اب اس کی لڑائی یہاں بھی آ جائے، مبتذل ہوگا یا مبتذل ہوگا، یا متبذل ہوگا تبذل سے. ٹھیک ہے. تو مبتذل بھی پڑھ سکتے ہیں، متبذل ہی پڑھ لیجئے. تبذلہ مطلب خرافات کام کرنا، پست کام کرنا، الفاظ میں بھرپور معنویت ہو. ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. استعارات و کنایات اور ثنائے و بدائے کی آمیزش ہو. یعنی اردو ادب میں شعری صنف میں جو سب سے زیادہ الفاظ اور محاورے کے جو دعوے دار جو صنف ہے وہ ہے قصیدہ. آپ کوئی بھی لفظ کہہ لیں گے، زلف اور جو ہے کہ ساقی، شراب، خمر کہہ لیں گے تو نہیں بن جائے گا، نہیں. ترتیب بنائی گیا ہے کہ پہلے تشبیب میں کامیاب ہو جائیں گے، گریز میں کامیاب ہو جائیں گے، تب آ جائے گا کیا، مدح میں کامیاب ہو جائیں گے، تب کس میں آئیں گے آپ، مدعا میں. اس میں بھی اگر کل بتایا تھا نا علامہ شبلی نے کہ بہت سارے لوگوں نے 3 جز پر تو کام کیا ہے، لیکن آخر میں جب مدعا کی بات آئی تو ان کے اشعار فسفسے سے ہیں، تو وہ قصیدے کامیاب نہیں ہو پائے. آگے آ جائیے. تو اسی طرح تراکیب خوبصورت اور عمدہ ہوں، الفاظ و معانی میں ایک نوع کا توازن ہو. ایک نوع مطلب طور طریقے سے ایک طرح کا توازن ہو. صلابت الفاظ، صلابت کہتے ہیں مضبوطی کے معنی میں آتے ہیں، لکھ لیجئے اگر الفاظ نہیں معلوم ہے تو. صلابت الفاظ، مضبوط الفاظ، اس قدر نہ ہو کہ قصیدے کی زمین نہ ہموار ہو جائے. تنافر اور عقیدے سے پاک ہو. تنافر یہ کہتے ہیں تعصب کے معنی میں. وہ کیا ہے نہیں اس پر بحث نہیں کرنا ہے، آپ کو کیا لکھنا ہے اس پر بحث کرنا ہے. تاقید، پیچیدہ، زبردستی کبھی اتنا مشکل نہیں کر دینا کہ پڑھ ہی نہیں سکے انسان. زبان پر جاری ہی نہیں ہو رہا ہے وہ پورا مصرع، ایسا نہیں کرنا ہے. آگے آجیے. افہام اور تفہیم دونوں، ارسال اور ترسیل دونوں، معانی کے ساتھ زباندانی، تبحر علمی، وہ الفاظ جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. تب آپ تبحر علمی، آپ کی تبحر علمی کی پوری دنیا قائل ہے. کس شخصیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں قادر الکلامی، آپ کی قادر الکلامی پر پوری دنیا رشک کرتی ہے، یا آپ کی قادر الکلامی پر ہم طلبہ رشک کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کے لیے کہہ سکتے ہیں. اس لیے الفاظ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اپنے کاپی میں.
کا اظہار قصیدے کا بنیادی وصف ہے۔ قصیدے کی زبان کے تعلق سے علامہ شبلی نے لکھا، اب دیکھیے یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ لکھا ہے کہ قصیدے کی ایک خاص زبان بن گئی ہے، یعنی قصیدے کی جو زبان ہے، نظم، غزل، مثنوی کے علاوہ ایک زبان بن گئی ہے، یعنی بندش میں چستی اور زور، الفاظ متین اور پرشان، پرشان مطلب شان کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب کوئی اس وقت وزیر اعظم کی تعریف کرے تو آپ ہلکے پھلکے تعریف کر دیں گے تو کوئی آپ سے افیکٹ پڑے گا؟ ان کو افیکٹ لفظ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں متاثر ہوگا، امپریس ہوں گے، وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ کچھ نیا کر کے دکھائیے ان کو، چاہے اپنی ہی زبان میں، جو ان کی دل کو چھو لے، تو وہی کہہ رہے ہیں پرشان ہونا چاہیے، یعنی ان کے شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ خیالات میں بندی اور رفعت، رفعت نہیں ہے رفعت، یہاں تک کہ قصیدے کے شروع میں جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں وہ بھی عام غزل کی زبان سے مختلف، غزل مطلب تشبیب کے جو اشعار ہوتے ہیں، یہ غزلیہ اشعار سے کیا مراد ہے؟ تشبیب کے جو اشعار ہوتے ہیں عام غزل سے مختلف ہوتے ہیں، جو آدمی کو ہر کوئی غزل کا رہا ہے نا، اس طرح نہیں معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اچھا یہ بھی شعر کی ایک صنف ہے۔ لیکن اب دیکھیں گے ابھی موجودہ دور میں 21ویں صدی میں کوئی قصیدہ گو ہے تو بتائیے ہم کو، ہے کوئی قصیدہ گو آپ لوگوں کی نظر میں جو قصیدہ کہتے ہوں؟ نہیں، وہ جس چیز کے لیے قصیدے کا آغاز ہوا تھا اردو دنیا میں یا فارسی میں، وہ چیزیں ختم ہو گئی، نہ بادشاہ رہے، نہ نواب رہے، نہ ارباب دولت رہے، تو قصیدہ کس کے لیے کہیں گے آپ؟ نہیں۔ اب آگے آ جائیے، کہہ رہے ہیں کہ صنف قصیدہ نے مختلف نو مضامین کو اپنے دامن میں جگہ دے کر اردو شاعری کو موضوعاتی وسعت بھی دی اور جدید لہجے سے آشنا بھی کرایا۔ تشبیب کو ہی پیش نظر رکھیں تو وہاں بہاریہ، نشاتیہ اور رندانہ اشعار نے خوشی و انبساط، سرشاری و بے خودی، فطری و قدرتی مناظر کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا اور ایک نو کی رجائیت اردو شاعری کا حصہ بنی۔ رجائیت یہ لفظ تو میں یہاں سیکھا ہی تھا پہلے سے، لیکن گھر میں گیا تو ہاں امتحان کے بعد چل رہی تھی، تو میرے چچا صاحب انجینئر ہیں اور انجینئر کے عہدے سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، بڑے اعلیٰ ادھیکاری تھے، تو بولے کہ رجا، رجا جانتے ہو؟ میں کہ یار رجا کا میرے دماغ میں آیا، مجھے پھر لگا کہ ان کو کیسے معلوم ہے، تو انجینئر آدمی ہے کہ رجا اتنا گہرا معنی ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ان کو ہلکے میں لے رہا تھا۔ پھر بولے دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف امتحان دینے پر فوکس رکھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان کو صرف رجائیت تو بدی ہوتی ہے، ہاں ہو جائے گا دیکھ لیں گے، ایسا ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ارے دیکھ لیں کیا آپ پڑھ رہے ہو، ابھی کوئی دوست آ جائے گا، چلو کیا آپ پڑھ رہے ہو جی، دن میں پڑھتے، چلو پہلے چائے پی کر آتے ہیں، اب جائیں گے 2-3 گھنٹہ لگ جائے گا ادھر، تو وہی رجائیت، امید، رجائیت مطلب امید۔ اب یہاں دیکھیے کتنے الفاظ آپ کو یاد ہو گئے ہیں، بولنے کے لیے آپ کی زبان پر طاری ہو جائیں گے۔ خوشی و انبساط، خوشی و انبساط، آپ کی شرکت نے ہمیں خوشی و انبساط بخشا، کتنا اچھا جملہ بن گیا۔ کل بتایا تھا بہاریہ کون سا لفظ ہوتا ہے، نشاتیہ کیا ہوتا ہے، رندانہ کا، بہاریہ جس میں موسم خزاں، موسم کے بارے میں ذکر ہو، نشاتیہ جو طبیعت کے اندر خوشی پیدا کرتے ہیں، رندانہ جس میں شراب کی باتیں ہوں، یہ سب اوپر گزر چکا ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ آگے آ جائیے، اس طرح مدح کے حصے میں کل بھی بات آئی تھی، دلیری، بہادری، جواں مردی، شجاعت، بہادری، جاہ و حشم یعنی خاندانی وجاہت، روب و دبدبہ، یہ بھی سخاوت و شجاعت، انصاف و صداقت، اخلاقی قدریں، طرز معاشرت اور تہذیب و ثقافت اردو شاعری کا بطور خاص موضوع بن سکیں اور پرشک و آہنگ پیدا ہوا۔ کس سے؟ یہ سارے سارے وسعتیں ہیں، یہ سارے موضوعات کہاں سے آئی ہیں؟ قصیدے سے۔ قصیدے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں برتے گئے نئے مضامین کے ساتھ ساتھ عملی تصورات و اصطلاحات، الفاظ و تراکیب، محاورے اور ضرب الامثال سے زبان کا دائرہ وسیع ہوا۔ قصیدہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمیت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان دانی کا بھی مظاہرہ کرے۔ پھر سے یاد رکھ لیجئے گا، ایک مثال کے طور پر یہ کہ بہت لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت باصلاحیت لوگ ہیں جو کلاس میں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھا، لیکن ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ آج 2 گھنٹہ میری اسی پر بات ہوئی ہے کہ اسکالر سے، بہت اچھے اسکالر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ کلاس میں نہیں پڑھاتے ہیں لیکن بہت اچھی اچھی کتابیں ان کی مارکیٹ میں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ پی ایچ ڈی میں ہیں تو جانتے ہوں گے، نہیں ہو تو آگے بھی دیکھیں گے، یا ایم اے میں ہوں تو اس کو محسوس کر لیے ہوں گے کہ جو استاد بہت محنت سے کلاس میں پڑھاتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں، حالانکہ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ سر آپ کی کتابیں آتی تو ہم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو کلاس میں ان کو 5 دن پڑھانا ہے تو 5 دن نہیں پڑھاتے ہیں، 3 دن پڑھاتے ہیں 2 دن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کتابیں ان کی بڑی گجب کی ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر آدمی کا طریقہ کار الگ الگ ہے، اس لیے یہاں شرط لگا دیا کہ آپ صاحب علم ہیں، بہت صلاحیت ہے آپ کو، لیکن زبان کے اظہار پر آپ کو قادر نہیں ہے تو آپ قصیدہ نہیں کہہ پائیں گے، چونکہ یہ اظہار بھی کرنا ہے، اور اظہار کے ساتھ پڑھنا بھی ہوتا ہے، قصیدہ پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ خالص آپ کا اپنا کام ہے۔ اگر آپ لکھیں گے دوسرا کوئی پڑھ کے کسی کو نہیں سنائے گا، آپ لکھتے ہیں انعام پانے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے، یا کہیے کہ اپنی شوکت اور اپنے انعام کے حصول کے لیے لکھتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے یہاں علمیت کے ساتھ، علمیت مطلب آپ کو بہت صلاحیت ہے لیکن آپ بول نہیں پاتے ہیں، بات نہیں رکھ پاتے ہیں، نہیں کم چلے گا، اپنی زبان دانی کا بھی مظاہرہ ہو، بات میں قوت ہو، بات کے اندر قوت ہو، کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ، بھروسہ مندی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ سب جانیے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ زبان و بیان کے وسائل اور خلاقانہ طبیعت کو بروئے کار لائے، خلاقانہ طبیعت کو بروئے کار لائے، زبان و بیان کے وسائل، خلاقانہ طبیعت، وہ طبیعت جو فطری ہو، جس کے اندر کسی نئی چیز کی تلاش ہو، بروئے کار لائے۔ خلاقانہ ایک تو ہوتا ہے خالق کہتے ہیں نئی چیز کو پیدا کرنے کو، خلاقانہ طبیعت یعنی آپ کسی کے کاپی نہیں کر رہے ہوں، نئے الفاظ کے ذریعے کسی کی مدح کر رہے ہو، کہتے ہیں خلاقانہ طبیعت، فطری الفاظ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، لفظوں کو توڑ موڑ کر کچھ نئی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں خلاقانہ طبیعت۔ آگے آ جائیے۔ ممدوح کے اوصاف بیان کرنے میں اپنی ذہانت کا استعمال کریں، کل ہی بتایا تھا مثال دے کر کہ اگر اس کے حساب سے تعریف نہیں کریں تو آپ کتنا بھی اچھا تعریف کریں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، آپ ریجیکٹ میں جائیں گے۔ اور ممدوح سے وابستہ تمام اشیاء اور ساز و سامان کا بھی تذکرہ کریں، کل ہی بتایا تھا آپ کو، لڑائی ان کی ہوگی تو آپ کو ان تمام چیزوں میں ہاں ہاں کرنا پڑے گا، ان کو جو چیز برا ہے ان کے لیے آپ کو بھی زبردستی کرنا ہے، چاہے آپ کے خلاف ہی کیوں نہیں ہو، جہاں آپ نے صحیح بولنے کی کوشش کی آپ کا نمبر کٹ جائے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے کل بتایا تھا مثال سے، سر آپ بھی دیکھ لیجئے کیا کہا انہوں نے، یہاں دیکھ لیجئے نا آپ، ممدوح مطلب معشوق، یا ممدوح لفظ سے آپ معشوق صرف عورت مراد نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی صنف جس سے آپ کو طبیعت لگتی ہے، جیسے آپ، میرا لیپ ٹاپ ہے، اس مگر 1 منٹ کے لیے خرابی ہو جاتی ہے میں پریشان ہوتا ہوں، کسی سے بھی جا کے مدد لیتا ہوں، کوئی بھی ہو، جان پہچان کو ہو چاہے نہیں ہو، میں فوراً بھائی تھوڑا میری مدد کر دو، تھوڑا بتا دو مجھ کو اس میں کیا دقت آ رہی ہے، جس سے آپ کو طبیعت، تو اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ آگے یہ پروفیسر ظفر احمد صدیقی نے اس امر کی وضاحت بڑے ہی عمدہ طریقے سے کی ہے۔ اب دیکھیے کیا کی ہے، اس صنف کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ظفر احمد صدیقی نے پورا ایک پیراگراف لکھا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، چھوڑنے سے کام نہیں بننے والا ہے۔ دیکھیے سنیے، اس کو کریں گے قصیدہ کلاسیکی صنف سخن ہے، اور انشاءاللہ میں بتا دوں آپ کو، اب پروگرام جو ہوگا کلاسیکی ادب پر پروگرام ہوگا، نئے جو ادب ہیں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر ہم اپنی وراثت کو چھوڑ دیں گے تو کہاں آگے بڑھ پائیں گے، تو جو ہمارا پروگرام انشاءاللہ جو ہوگا نا اب کلاسیکی ادب پر ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ غزل کی طرح اس کے کردار بھی متعین ہے، جس طرح غزل میں کسی واقعی عاشق، حقیقی محبوب اور سچ مچ کے قریب کا رقیب کا بیان نہیں ہوتا، رقیب، بلکہ اس کے مضامین و موضوعات کا ایک خاص دائرہ ہے جس میں رہ کر کلاسیکی غزل کو اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور پھر زبان و بیان کے مختلف وسائل و امکانات کو بروئے کار لا کر اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قصیدہ بھی خواہ منقبتی ہو، لفظ سنیے، منقبتی ہو یا امراء و سلاطین کی مدح میں کہا گیا ہو، اپنے مخصوص اوصاف اور کردار رکھتا ہے، لہذا قصیدہ گو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کرداروں اور ان کے اوصاف کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ذہانت و طباعی کا مظاہرہ کرے، طباعی مطلب طبیعت، فطری صلاحیت، ذہانت آپ کے ذہن، مثلا ممدوح اگر طبقہ امراء و سلاطین سے تعلق رکھتا ہے تو قصیدہ میں اس کی شان و شوکت، رب و داب، عدالت و انصاف، سخاوت و بخشش اور شجاعت و جوان مردی کا ذکر ضروری ہے۔ میں کل بھی سمجھایا تھا عام لفظ میں، اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ اگر اس کے جس کا تعلق ہے اس کی تعریف کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح ساز و سامان میں گھوڑے اور برق رفتاری، تلوار اور اس کی برش، یہ لفظ دیکھیے بتائیے ہم کو، برش ہے یا برش ہے، چونکہ یہ اس پر تشدید بھی ہے، برش ہے کیا، یہ لفظ ذرا دیکھ کے بتائیے تو ہم کو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وغیرہ کا تذکرہ لازمی ہے جب یہ موضوعات و مضامین تمام قصیدہ گو شعراء کا مشترکہ ورثہ لفظ ہوتا ہے، ورثہ ہے، تو پھر اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے قصیدہ گو کے لیے ضروری ہو گیا ہے کوئی ان فرسودہ موضوعات و مضامین کے نئے گوشے اور پہلو دریافت کرے یا بیان وصف میں شدت و قوت پر زور دے۔ اس طرح مضمون آفرین، دقت پسندی اور مبالغہ پروری کے بغیر معیاری اور مثالی قصیدہ کا وجود محال اور دشوار ہو گیا۔
کبھی اس مقصد کے حصول کے لیے حسن تعلیل کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ قصیدہ پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کتاب کا نام بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب دیکھیے کس کتاب، کون سی کتاب ہے؟ پروفیسر ظفر احمد صدیقی، قصیدہ اصل حیت اور حدود۔ کتاب لکھ لیجیے اپنے کاپی میں جلدی سے، کتاب لکھ لیجیے، فوراً لکھ لیجیے، پروفیسر ظفر احمد صدیقی، قصیدہ اصل حیت اور حدود۔ تو یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ یہ ماحصل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ لب لباب کو، لب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ کیا ہوا تھا کہ آج میں پڑھتے پڑھتے کرسی سے گر گیا ہوں اور چوٹ جو ہے ٹھیک ٹھاک سے آ گئی ہے سر میں۔ میرا من نہیں تھا پڑھانے کا، پھر سوچا کل بھی شاید میں غائب رہوں، کنکلوژن کل بھی میں غائب ہو سکتا ہے، تو پھر آج نہیں پڑھاؤں گا تو کئی دن لگاتار ناگا ہو جائے گا، ورنہ چوٹ مجھے نا ایک سو کرسی ورسی بیٹھے دیکھ داکھ کر بیٹھی ہے، دوسری کرسی لایا ہوں تو ڈر ہی لگ رہا ہے کہ پھر یہ بھی نہ ٹوٹ جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کو۔ قصیدہ اردو شاعری کی بےحد اہم اور قدیم صنف سخن ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا۔ جیسے قدیم لگ دیا نا، یہ سوال آتا ہے۔ کلاسیکی اردو شاعری کی اصناف میں غزل، مثنوی، مرثیہ اور رباعی کے ساتھ ساتھ صنف قصیدہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ صنف، اور ایک بار بک کا نام بتا دیجیے۔ ناظرہ خاتون، یہ تو بک میں آپ کو دے بھی چکا ہوں، ناظرہ خاتون، یہ دیکھیے، یہ میں نے نشان لگایا ہے، جلدی کیجیے تھوڑا، آپ جلدی سے ختم کریں گے۔ میں پانی پی لوں تھوڑا سا۔ آپ میں سے کوئی پڑھے گا، لیکن ڈر یہ پتہ نہیں ریکارڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چلیے کوئی پڑھیے آپ میں سے، چلیے دیکھتے ہیں ریکارڈ نہیں ہوا، دیکھیں گے۔ ہاں صحیح، یہاں کلاسیکی اردو شاعری سے۔ ہاں پڑھیے۔ کلاسیکی اردو شاعری کی اصناف میں غزل، مثنوی، مرثیہ اور رباعی کے ساتھ ساتھ صنف قصیدہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ صنف غزل کے بطن سے پیدا ہوئی، اس میں کسی اہم شخصیت یا عظیم ہستی کی تعریف کی جاتی ہے اور ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی فنکاری، ہنرمندی اور اخلاقی ہے، یہ اخلاقی تخیل اور علمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصیدہ پر ہر خاص و عام شاعر نے طبع آزمائی نہیں کی ہے۔ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جو بذات خود مکمل ہو، جس میں قادر الکلامی کا اظہار ہو، جس کے مضامین پر مغز ہو، جو دیکھ پر کے مغز پڑھیے، ہو، جس کے مضامین پر جس مغز، کے جی جی جی، مضامین، رک جائیے بس، جس کے مضامین پر مغز و علمیت نہیں علمیت، اچھے سے پڑھیے۔ علمیات ہو، پر مغز ہو، جو فصیح و بلیغ ہو، مقصدیت سے پر ہو اور قابل اعتماد ہو، جس میں شوکت الفاظ و معانی کی خوبی ہو اور ایسا کلام ہو جسے عموماً نہیں، عموماً لفظ بھی سدھاریے، عموماً۔ چلیے اب میں پھر پڑھتا ہوں، پھر موقع دیں گے دھیرے دھیرے، کیونکہ ہو سکتا ہے ریکارڈ نہیں ہو تو دقت بھی آ جائے گی، تو بتانا ہے۔ یہ ایک خلاصہ بتا رہے ہیں کہ قصیدہ میں کیا چیز ہے اور کیا دیکھتی رہتی تو ہم صرف آپ کی آواز، کیونکہ میں ریکارڈ دیکھتا نہیں، آج چیک کیا تھا اسی لیے مجھے شک ہوا تھا، تو دیکھیے کچھ دب گیا تھا اس میں شاید۔ تو یہ قصیدے کے بارے میں بتا دیں کہ قصیدے میں کیا بتایا کہ ہنرمندی ہونا چاہیے، خلاقی مطلب نئے چیز، کسی کا یہ نہیں کہ کوئی طرز اٹھایا آپ اسی پر آپ نے بھی اپنا لکھ دیا، نہیں، علمیت، تخیل اور قادر الکلامی، یہ سب ہونا چاہیے۔ قصیدہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمیت کے ساتھ ساتھ اپنی زباندانی کا بھی مظاہرہ کرے، بات اوپر بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ زبان و بیان کے وسائل اور اپنی خلاقانہ طبیعت کو بروئے کار لائے، یہ بات بتا چکا ہوں۔ تب ممدوح کے اوصاف بیان کرنے میں اپنی ذہانت کا استعمال کرے، یہ بات بھی آ چکی ہے۔ آگے آ جائیے، مضمون کے اعتبار سے قصیدہ میں نظم کی طرح ربط و تسلسل ہوتا ہے، یہ بتا چکا ہوں۔ ایک مکمل قصیدے کے 4 حصے ہوتے ہیں، یہ میں کئی مرتبہ رٹوا دوں آپ کو، تشبیہ، گریز، مدح اور عرض مدعا یا دعا، دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کم از کم 3 اشعار پر ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال آ جائے گا، کم سے کم زیادہ کی جو بات آتی ہے، کبھی یہ سوال آ جائے گا قصیدہ کم سے کم کتنے اشعار پر ہوتے ہیں؟ 3، زیادہ کی تعداد متعین نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ یاد کر لیجئے، قصیدہ کے لیے کم از کم کتنے اشعار ہونا ضروری ہیں؟ 3۔ قصیدے کے موضوعات بے حد متنوع ہیں اور وسیع ہیں، تنگ نہیں ہیں۔ تنگ لفظ کسی بھی صنف کے ساتھ آئے گا تو نگیٹو ہوگا،
منفی لفظوں کا وہ. اس میں ہر قسم کے خیالات و مضامین قلمبند ہو سکتے ہیں. قصیدہ نے مختلف النوع مضامین کو اپنے دامن میں جگہ دے کر اردو شاعری کو موضوعاتی وسعت بھی دی اور اسے جدید لہجے سے آشنا بھی کیا. قصیدے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں برتے گئے نئے مضامین کے ساتھ ساتھ علمی تصورات و اصطلاحات، الفاظ و تراکیب، محاورے اور ضرب الامثال سے زبان کا دائرہ وسیع ہوا. اردو میں قصیدے کے متمول اور تناوع روایت، توانا بڑھنے والا، متمول بڑھنے والا، توانا بڑھنے والا، ایسا نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا. اس صنف نے اردو کے شعری ادب کو ثروت مند بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ثروت مند کتنا اچھا لفظ ہے. چلیے اب آپ لوگوں میں سے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے دل میں جو بھی بات ہے اتنا ہی کافی.